حضور پر رحمتیں اتار. یہاں پر میں دعا کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کے کہنے پر کرتے ہیں؟ یہ دعا ہم نے خود تیار کی ہے، رب نے سکھائی ہے. بولو اس دعا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس دعا کے الفاظ رب سکھائے، جس دعا کرنے کا حکم خود اللہ دے، اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ شک ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب نہیں شک ہوگا، یہ دعا ہم نے کی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پر اپنی رحمتیں اتار. یہ آپ نے دعا کی، میں نے دعا کی فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں. کروڑوں اربوں کھربوں انگنت مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب یہ مسلمان دنیا کے کسی ملک اور خطے میں یہ دعا نہ کر رہے ہوں. اور جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ حضور پر رحمتیں اتار دے، اور اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے. کتنے دعا کرنے والے، رب اس دعا کو قبول کرنے والا اور دعا قبول کر کے اللہ حضور پر جب رحمتیں اتارتا ہے تو وہ رحمتوں سے حضور کی شان بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ بولو. تو اب بتاؤ حضور کی شان مسلسل بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ درود ختم ہوتا ہے، ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت دعا ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور کے اوپر رحمت فرما کے آپ کے درجے بلند کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے آپ کے مرتبے. اور پھر اللہ نے فرمایا فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ملائکہ بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. تو فرشتے بھی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا بھی قبول کر کے حضور کے مرتبے بڑھاتا ہے. اور لوگوں آگے چلو، صرف فرشتے اور مسلمان ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں خود بھی ہر وقت اپنے پیغمبر پر رحمتیں اتارتا ہوں، میں ہر وقت اپنے رب پر رحمتیں اتارتا ہوں. اور آپ سے پوچھتا ہوں، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا؟ بولو. جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کہتا ہے میں اپنے پیغمبر پر ہر وقت میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں. نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، تبلیغ نہیں، دعوت نہیں، جہاد نہیں، ایمان نہیں، ابھی کوئی سلسلہ نہیں تھا مگر صلاۃ و سلام کا سلسلہ تھا. کچھ نہیں تھا، اللہ تھا اور اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیج رہا تھا. تو اللہ جب اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتا ہے تو درجے بلند ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور جب کچھ نہیں ہوگا اللہ تو ہوگا، میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے، سب پر موت آ جائے گی، موت پر بھی موت آ جائے گی، مگر رب پر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب پر فنا نہیں ہے. تو جب سب کچھ ختم ہو جائے گا رب ہوگا، اور رب ہوگا تو رب کا کام بھی ہوگا. رب کا کام یہ ہے کہ میں اپنے محمد پر رحمتیں اتارتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی حضور کا مرتبہ بلند ہو رہا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی حضور کے مرتبے بلند ہو رہے ہو. قرآن میں اللہ نے کہا میں قیامت کے دن تمہیں مقام محمود عطا کرتا، میں تمہارے درجے بلند کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک جگہ آ کر رک نہیں گئی، وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. کیا عظمت دی اللہ نے حضور علیہ السلام، سبحان اللہ کہتے ہیں. میں کون سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں؟ میں تو کہتا ہوں اور آپ میرے ساتھ کہیں گے حضور علیہ السلام کی صورت بے مثال. کہو حضور کی صورت، آپ بے مثال کا جملہ میرے ساتھ کہیں. حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کی آنکھیں، حضور کے دانت مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے چہرے کے رخسار، حضور کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، حضور کے سر کے بال، حضور کا سینہ، حضور کے ہاتھ، حضور کے بازو، حضور علیہ السلام کے پاؤں، حضور علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک کا حلیہ. کیوں گئے محبت سے کہیں حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی، حضور کے مدینے کی زندگی، حضور کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کے دن
حضور کی جلوت، حضور علیہ السلام کا مدینہ. آپ کے نعرے کی آواز بڑی بلند ہے، بڑی مدم ہے. کھانا نہیں کھا کے آئے آپ؟ حضور علیہ السلام کی شریعت، بولو میرا زور لگ رہا ہے، اپنا بھی لگاؤ. حضور کی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین، حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور کا کافروں کے ساتھ سلو، حضور کا ہمسایوں کے ساتھ سلو، حضور کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کی عظمت. کون سی مثال دے کر سمجھائے؟ ہے ہی ہر چیز بے مثال. ایک اور بات سن لو، میری صرف محبت کی نہیں، صرف عقیدت کی نہیں، عقیدے کی ہے. میرا دعویٰ یہ ہے، حضور کی عظمت کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. بیان تو تب کرے پہلے جانتا ہو. بیان کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. حضور کی عظمت کو اور مقام کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں جان سکتا؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے، انجینئر کو انجینئر پہچانتا ہے، سائنسدان کو سائنسدان پہچانتا ہے، سیاستدان کو سیاستدان جانتا ہے، صنعتکار کو صنعتکار جانتا ہے، تاجر کو تاجر جانتا ہے، مولوی کو مولوی جانتا ہے، عالم کے مقام کو عالم جانتا ہے، بڑی کے مرتبے کو بڑی جانتا ہے، محدث کے مقام کو محدث جانتا ہے، مفکر کے مقام کو مفکر جانتا ہے، دانشور کس پائے کا دانشور ہے دانشور جانتا ہے، مصنف کے مقام کو مصنف جانتا ہے، مفسر کے مقام کو مفسر جانتا ہے، ادیب کے مقام کو ادیب جانتا ہے، شاعر کے مقام کو شاعر جانتا ہے، ولی کے درجے کو ولی جانتا ہے، صحابی کے مقام کو صحابی جانتا ہے، مجتہد کے مقام کو مجتہد پہچانتا ہے، نبی کے مقام کو نبی پہچانتا ہے. مگر جو نبیوں کا بھی نبی ہو اور نبیوں سے بھی اعلیٰ ہو، اس کے مقام کو نہ نبی پہچانتا ہے، نہ صحابی پہچانتا ہے، نہ ولی پہچانتا ہے، نہ عالم پہچانتا ہے، نہ محدث پہچانتا ہے، نہ مفکر پہچانتا ہے، نہ مفسر پہچانتا ہے. اس کے مقام کو یا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. کون اس کے مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ اس کے مقام کو اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. رحمت عالم ایمان ڈالا ہو رہا ہے. یہ بجت کی محفل ہے. میں کہا کرتا ہوں ہم نجدی نہیں بجدی ہے. ہم کیا ہیں؟ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں. رسول اللہ کی کا عشق ہمارا سرمایہ ہے، حضور کی محبت ہمارا سرمایہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت کے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے. ذرا توجہ ہے، یہ تقریر جو ہوتی ہے نا، سننے والوں کی توجہ سے اللہ بولنے والے کے دل میں ڈالتا ہے. یہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوتی کہ بٹن دبا دو. جتنا سننے والوں میں شوق تڑپ ہوتی ہے، اتنا اللہ بولنے والے کے دل میں باتیں ڈالتا ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے حضور کو معراج کہاں کیا کرایا؟ آسمان کو، عرش کا کرایا نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے اگر یہ سوال ہو کہ سب سے اونچی چیز دیکھنے میں، محسوسات میں آپ کے خیال میں کون سی ہے، تو آپ کہیں گے آسمان. کیوں بھائی آسمان سے اونچی کوئی عمارت ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ یہاں 100 منزلہ بلند و بالا بلڈنگیں، آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن آسمان سے اونچی کوئی چیز ہے؟ سب سے بلند دیکھنے کی چیزوں میں کون سا ہے؟ آسمان.